الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. آپ طبیعت کرسی دے میں. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللہ جل جلالہ ومن والہ نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا، تنِ تنہا پیدا فرمایا، اپنی ملک میں رکھا، کسی کو اس پر تصرف کی اجازت نہیں دی، یعنی آسان زبان میں کسی کو اس کا کنٹرول نہیں دیا. جو چاہتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں. جو وقت موعود ہے، جو وقت مقررہ ہے، جس کو اللہ رب العزت نے اپنے علم میں رکھا ہے، کسی کے ساتھ اس کو آج کی زبان میں شیئر نہیں کیا، کسی کو نہیں بتایا. اس وقت میں اللہ پاک اس دنیا کو توڑ پھوڑ دیں گے. اس توڑنے پھوڑنے میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہوگا. اس پوری کائنات کے اندر انسان کو تخلیق کیا ساری تخلیقات سے جدا، ساری تخلیقات سے جدا. عجیب انسان. سورج کا کام روشنی دینا ہے، اللہ کے حکم کو مان کر روشنی دیتا رہے گا جب تک اللہ چاہیں گے. اس انسان کو کہا یہ کام کرنا ہے، وہ اس کام کو کبھی کرتا نہیں اور کبھی کرتے کرتے بھول جاتا ہے. کبھی بھولتا نہیں ہے، جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے. دنیا کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے، اس کائنات میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کو اللہ نے کسی کام کا حکم دیا ہو، یہ حضرت انسان اور جنوں کے علاوہ کسی کام کا حکم دیا ہو اور اس سے وہ سرتابی کرے اور اس کو وہ چھوڑ دے. یہ حضرت انسان ہے. اچھا، طبیعت ایسی بنائی ہے کہ ساری زندگی کسی بات پر تیار کرو اور اس کے بعد یہ سوچو کہ اب یہ اس بات پر تیار ہو گیا ہے. جب آپ سوچتے ہو کہ وہ اس بات پر تیار ہو گیا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کام کے بالکل الٹ کر رہا ہے. عجیب طبیعت ہے اس انسان. ساری عمر اللہ کے خلاف، اللہ کے حکم کے برخلاف زندگی گزارتا ہے. اخیر وقت میں آ کر کوئی ایسی بات جی میں آتی ہے، مرنے سے پہلے اللہ پاک مسلمان کر دیتے ہیں، وہ جنت کے رہنے والا. عجیب اللہ کی شان. حضرت ہمارے مولانا روم صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ کسی سفر نامے میں انہوں نے دیکھا کہ اندلس کے اندر جب وہ مسافر جو نے کتاب لکھی، جب اندلس میں پہنچے تو انہوں نے قبرستان میں بڑی بڑی قبریں جیسی ہوتی ہیں ایسی قبریں، اس قبر پہ لکھا ہے فلانا فلاں اور عمر 6 سال. دوسری قبر فلاں فلاں، عمر 5 سال. تو لکھنے والے لکھتے ہیں
کہ میں نے یہ سوچا کہ یہ کیا بات ہے، قبر تو اتنی بڑی ہے اور عمر 6 سال، قبر اتنی بڑی ہے عمر 5 سال۔ تو کہتے میں نے پوچھا، میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنا، فرمانے لگے کہ وہ سفر نامہ لکھنے والا کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ عمر تو تھی بہت زیادہ، لیکن اصل میں اپنی موت سے 5 سال پہلے مسلمان ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا میری قبر پہ میری زندگی اتنی لکھنا۔ حضرت انسان عجیب ہے۔ سوچتا رہا کہ کیا بات کروں، یہ بات ذہن میں آ گئی تھی، اس لیے گزشتہ دنوں میں کچھ لوگوں نے مستقل طور پر الگ الگ ایک ساتھ میں ایک شکایت یہ کی کہ ٹھیک ٹھاک اعمال پر تھا، معمولات بھی پورے ہو رہے تھے، نمازیں بھی جماعت سے تھی، ذکر اذکار بھی ہو رہے تھے، لیکن یکایک ایسی سستی آ گئی کہ سب کچھ چھوٹ گیا۔ اکثر جی ہمارے ساتھی کراچی سے باہر ایک ساتھی ہمارے بزرگ کرم فرما ہمارے، انہوں نے بھی اس طرح کی بات بتائی کہ اچھے خاصے چل رہے تھے اور ایک دم سے سب کچھ رک گیا۔ تو یہ مضمون چونکہ یہ کچھ شکایت جو ہے یہ ہمارے ان ساتھیوں کی طرف سے بھی تھی جو ہمارے ہاں گڈاف میں رات کو یعنی مغرب میں آ جاتے ہیں، شب ہفتہ میں، تو وہاں ہم نے مختصر بات رکھی تھی۔ ابھی ہمیں خیال ہے کہ چونکہ مرض عام ہو رہا ہے کہ آدمی اپنے اعمال سے ایک دم سے ہٹ جاتا ہے، تو وہ بات یہاں بھی رکھتی ہے۔ ایک آدمی جو اچھا بھلا عمل کر رہا ہے، اس کی زندگی ایک اچھے ڈھرے پر چل رہی ہے، یکایک وہ اعمال سے سستی میں پڑ جاتا ہے۔ ہمارے ایک بڑے کہا کرتے تھے بھائی، نہ کرنے کا علاج تو کرنا ہے، تو سستی کا علاج تو چستی ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سبب بن جاتا ہے اس کا۔ پہلا سبب جو ہے وہ تو یہ بنتا ہے کہ آدمی غفلت میں آ جاتا ہے اور وہ اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اعمال بتا رکھے ہیں، ان اعمال کو نہ صرف کر کے دکھایا، اس کے بارے میں بتلایا، بلکہ اس کے فضائل بھی سنائے۔ جب ان اعمال کے فضائل کو آدمی سنتا ہے تو اس کو شوق پیدا ہوتا ہے۔ وہ بچہ کسی ایسی مجلس میں گیا ہوگا تو بیان کرنے والوں نے کہہ دیا کہ جو سورہ اخلاص پڑھے گا 10 مرتبہ، اس کے لیے اللہ پاک جنت میں گھر بنائیں گے۔ تو واپسی میں ماں باپ کے ساتھ وہ بچہ بات کر رہا تھا، اس نے کہا کہ میں نے طے کیا میں پڑھوں گا، لیکن امی ابو آپ نہیں پڑھنا۔ تو نے کہا میں کیوں نہ پڑھوں، میں بھی پڑھوں گی۔ کہنے نہیں آپ نہیں پڑھنا، آپ کو میرے ساتھ اس محل میں رہنا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو اعمال بتائے اس کے ساتھ ساتھ ان کے فضائل سنائے، ان فضائل سے آدمی کو شوق پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ فضائل بھول جاتا ہے آدمی تو آہستہ آہستہ وہ اعمال بھی بھول جاتا ہے، وہ اعمال رہ جاتے ہیں اس سے، اور جب فضائل دوبارہ یاد آ جاتے ہیں تو پھر وہ ان کو کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو ایک جس آدمی سے یہ بات رہ رہی ہے، ایک کام تو اس نے یہ کرنا ہے کہ فضائل کا استحضار رکھے۔ ہر مسجد کے اندر تبلیغ والوں کی تعلیم ہوتی ہے، وہ تعلیم دراصل فضائل کی تعلیم، اس میں آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ شدت صاحب ہو جائے تو کیا کرنا ہے، کوئی صاحب ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو کیا کرنا ہے، نہیں سنیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسائل کی تعلیم نہیں ہے، وہ فضائل کی تعلیم ہے۔ تو اس واسطے جہاں جہاں مسجد میں فضائل کی تعلیم ہوتی ہے، وہاں ان فضائل کی تعلیم میں جڑنا، یہ ایک علاج کا حصہ ہے۔
دیکھیے میں کیا بات کر رہا ہوں، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آدمی دین پر چل رہا تھا، چلتے چلتے ایک دم سے ڈھیلا پڑ گیا. وہ غفلت کی وجہ سے ہے. اور غفلت کس سے ہے؟ غفلت فضائل سے ہے. اور فضائل کی ہر مسجد میں تعلیم ہوتی ہے، اس میں جڑیں گے تو عمل کا شوق پیدا ہوگا، اور پھر وہ عمل جو چھوٹ گیا ہے وہ عمل پر آ جائے. اچھا، اور یہ کافی نہیں ہے. جیسے مسجد کے اندر عمل فضائل کی تعلیم کا ہے، ایسے ہی فضائل کی تعلیم اپنے گھروں پہ ہونی چاہیے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ گھر میں بھی اعمال کی فضا بن جائے گی. پھر تہجد میں آپ اکیلے اٹھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوں گے، ہاں پھر سب اٹھ رہے. گھر میں بھی اعمال کی فضا بن جائے گی. ہم اس کو بہت چھوٹی بات سمجھتے ہیں، ہم دعوت کا کام کرنے والے ہم بھی اس کو چھوٹی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی بات ہے. تعلیم کس چیز کی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی ہے. کیا آپ کے خیال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اثر سے خالی رہ سکتی ہے؟ وہ پانی کا ایک قطرہ جو پتھر پر ٹپکتا ہے، ایک دو تین کرتے کرتے پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے. یہ تو ہمارے گوشت پوست کے دل ہیں جو مسلسل تعلیم کے حلقے، مسجد میں بھی گھر میں بھی، مسجد میں بھی گھر میں بھی. مشکل ہے اس لیے کہ گھر والوں کا ذہن تو نہیں بنا ہوا، لیکن جب آدمی شروع کرتا ہے فائدہ ہوتا ہے. ہمارے ساتھی بہت پرانی بات بتا رہے تھے کہ وہاں لاہور میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، اس میڈیکل کالج میں پڑھنے کے لیے سعودیہ کی کوئی شہزادی آ گئی. تو کچھ پڑھنے کے دوران کچھ تبرے والے جو خواتین ایسی طالبات تھیں اس کالج میں پڑھتی تھیں اور تبلیغ میں چل رہی تھی، انہوں نے اس کو تیار کیا کہ ہمارے محلے میں عورتوں کی تعلیم ہوتی ہے، آپ بھی آ جائیے. یہ وہاں پہنچ گئی. اچھا، کمی کو بیان کرنا تو اچھا نہیں ہے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ عرب کے معاشرے میں گھر کے اندر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات اور سے چھوٹا لباس، یعنی جو گھٹنے تک یا اس سے نیچے وہ اسکرٹ ہوتا ہے، وہ استعمال کر لیتی ہے گھر کے اندر، لیکن باہر ایسا نہیں کرتے، باقاعدہ عبایا اور اس کا نظام ہوتا ہے ان کا. یہ بیچاری وہاں آئی تعلیم میں اور برقع اتار کے بیٹھ گئی، تو وہاں تو لوگوں نے شور مچا دیا. اگلی دفعہ وہ نہیں آئی. یہ جو طالبات محنت کر کے اس کو لے کے آئی تھی، انہوں نے اپنے بڑوں سے ہی کہا کہ جی ایسا ایسا ہوا ہے نا تعلیم میں. تو انہوں نے کہا کہ اب وہ اگر نہیں آ رہی تو پھر تم اس کو تیار کرو اور تھوڑی سی ترغیب دو. یہ لباس پہن لینے میں کیا ہے، بجائے تعلیم چھوڑنے کے تھوڑا سا لباس بہتر کر لو. خیر، اس کو ترغیب دی، یہ آ گئی. کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا، عرصہ سے مراد سال دو سال تین سال ہوا، شیخ عبداللہ ابن سبیل جو مسجد الحرام کے امام تھے وہ پاکستان تشریف لائے. اب آپ سوچ لو، خاصی پرانی بات ہے. یہ چونکہ شہزادی تھی، اس نے رابطہ کیا اور ان سے ملاقات کی. شیخ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا ایک مسئلہ ہے، میں جس کالج میں پڑھتی ہوں اس کالج میں مخلوط تعلیم ہے. جس کالج میں پڑھتی ہوں اس میں مخلوط تعلیم ہے، میرا پڑھنا جائز ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ جو حدیث کی تعلیم میں مناسب لباس پہن کر نہیں آئی تھی پہلی تعلیم. انہوں نے پوچھا، شیخ سبیل نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم جو ڈاکٹری پڑھ رہی ہو ڈاکٹری کی پریکٹس بھی کرو گی آگے؟ اس ڈاکٹری کو تم کو آگے اپنا کیریئر پیشہ بنانا ہے؟ اس نے کہا نہیں نہیں، ہم تو شہزادی ہیں، ہم تھوڑی یہ پریکٹس کر سکتے ہیں، بس ویسے ہی وقت ہے، کچھ پڑھنا تھا میں نے کہا یہ پڑھ لو. پھر تمہارے لیے مخلوط تعلیم میں پڑھنا جائز نہیں ہے. وہی بچی فائنل ایئر میں اپنا میڈیکل چھوڑ کے چلی گئی. تعلیم کی برکات ایک دو نہیں ہے، تعلیم کی بڑی برکات ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے. جو آداب کی رعایت کر کے اس کو سنے گا اس کے اوپر اثر نہ ہو یہ ممکن. تو فضائل کا شوق دوبارہ پیدا کرنا ہے.
جو آدمی چلتے چلتے ڈھیلا پڑ گیا. اور ایک ہے یہ اجتماعی تعلیم، ایک ہے انفرادی تعلیم. انفرادی طور پر اس کتاب کو پڑھو. آپ دیکھیے ذرا 10-15 دن فضائل صدقات تو اپنے مطالعے میں رکھ کے دیکھیے زندگی میں کیا ہوتا ہے. فضائل کتاب میں نا فضائل اعمال کے ساتھ فضائل صدقات، آپ دیکھیے آپ کی زندگی میں کیا ہوتا ہے. ہم انگلینڈ میں پڑھتے تھے، پورے علاقے کے اندر ایک آدمی تھا، ایک مسجد کوئی نہیں تھی، ایک آدمی تھا جو وقفے سے بھی ہر جمعرات کو نہیں، وہ بس کسی جمعرات کو اس کا موڈ بنے تو وہ مرکز چلا جایا کرتا. کس نے کام چلایا؟ وہاں تو میرے پیر صاحب بھی نہیں تھے، وہاں تو تبلیغ کا گشت بھی نہیں تھا. یہ فضائل صدقات. اچھا یہ میں نے تذکرہ کیا اپنے ایک دوسرے دوست سے جو اسی زمانے میں امریکہ پڑھ رہا تھا. میں نے کہا بھائی یہاں ہمارا تو یہ حال ہے. تو کہنے فکر نہیں کرو، ہمارے پیر صاحب بھی یہاں فضائل صدقات ہی ہیں. مضبوط ہے. میں ممبر پر بیٹھ کر 10-15 دن آپ اس کا مطالعہ کر کے دیکھیں، زندگی میں انقلاب آتا ہے. تو ایک ہے اجتماعی تعلیم مسجد میں اور گھر میں، اور ایک ہے انفرادی تعلیم کسی وقت نکال کر دن میں معمول بنا لیں کچھ وقت. اس سے کیا ہوگی؟ وہ غفلت ختم ہوگی اور فضائل کا شوق پیدا ہو جائے گا، اور جو اعمال چھوٹ رہے تھے وہ اعمال دوبارہ شروع. یہ ہے ایک علاج کا ایک حصہ. دوسرا یہ کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی اعمال میں لگا ہوتا ہے اور جانے انجانے میں، یعنی جان بوجھ کر یا بے دھیانی میں اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اور وہ گناہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک اس سے توفیق چھین لیتے ہیں. یہ بہت خطرناک بات ہے، بہت خطرناک بات ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور روزہ رکھ رہے ہیں اور سارے کام ہو رہے ہیں، یکایک ہم نے اپنی نگاہوں کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور ہم واٹس ایپ پر لگ گئے. اس کے بعد پھر کسی سے شکایت نہیں کرنی چاہیے کہ ہماری نمازیں بلا جماعت ہو رہی ہیں. اس کے بعد پھر کسی سے شکایت نہیں کرنی چاہیے کہ میرے اعمال چھوٹ رہے ہیں. یہ کان، یہ آنکھ، یہ ہاتھ، یہی تو آدمی کی معصیت کا سبب بن جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کا سبب بن جاتے ہیں. اسی ہاتھ کو نیکی پر استعمال کرتے ہیں، اسی ہاتھ کو برائی کے لیے استعمال کر لیتے ہیں. بعض اوقات جان بوجھ کر آدمی یہ کر رہا تھا، کیا سوچ کر توبہ کر لوں گا. نہ بھائی نہ، بڑا مشکل کام. بعض گناہ خصوصاً نگاہوں کے گناہ ایسے ہیں جن کی لت پڑ جاتی ہے، عادت بن جاتی ہے. حضرت مقصد صاحب رحمہ اللہ مثال دیا کرتے تھے، اللہ ان کی قبر کو دور سے بھرے. مثالوں سے بہت باتیں سمجھائی کہ گھر کے سامنے، دروازے کے سامنے ایک چھوٹا سا پودا نکل گیا. اس پودے کو آج دیکھا، آج نکالو. ہم نے سوچا نکال لیں گے، ابھی ٹائم نہیں، ابھی جا رہا ہوں، ابھی واپس آیا، ابھی تو واپس آیا، پھر نکال لوں. نکال کرتے 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 جب وہ تناور درخت بن گیا، پھر نکال کر دکھائی. اگر آپ اس کو جڑ سے نکالنے کی بھی کوشش کریں گے تو ہمارا تجربہ بہت، زراعت کا زیادہ تجربہ نہیں، لیکن اس طرح کے درخت کا ہمارا تجربہ ہے کہ اندر کوئی نہ کوئی وہ جڑ کی وہ حصہ رہ جاتا، پھر دوبارہ ایک دن اوپر ہوتا ہے. اس لیے بعض دونوں طرح کے گناہ ہوتے ہیں جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو، یہ جو ظاہری گناہ ہوتے ہیں جن کا ہم نے تذکرہ کر دیا، اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑو. کیوں؟ یہ گناہ سبب بن جاتے ہیں کس چیز کا؟ اعمال سے دوری کا، اللہ سے دوری کا، اللہ کی قربت جو اللہ کی بعد میں تبدیل ہے، اللہ سے دوری میں تبدیل ہو جاتی ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ سفر کرتے ہوئے رات ہو گئی تو گاؤں کی مسجد میں ٹھہر گئے. پہلے ایسے ہی ہوتا تھا، لوگ سفر کرتے تھے، جس علاقے میں رات ہو جاتی وہاں مسجد میں ٹھہر جاتے. علاقے والے جو مسلمان ہوتے تھے
وہ عصر میں مغرب میں دیکھ لیتے وہ مسافر آیا ہوا ہے، اس سے کھانے کا پوچھ لیتے، اور اس طرح اگلے دن وہ سفر شروع کر دیتا۔ فرماتے ہیں میں مسجد میں تھا تو ایک اور مسافر بھی آ گیا، ہم دونوں وہیں رکے رات کو۔ تہجد میں بھی اٹھا اور فرماتے ہیں وہ بھی اٹھا۔ جب تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد ہم نے دعائیں شروع کی تو میں تو اپنے معمول کے مطابق ہاتھ اٹھا کر آہستہ سے دعا کر رہا تھا، آہستہ آواز، آہستہ سری۔ پر وہ جو دوسرا مسافر تھا اس نے آواز بلند مانگنا شروع کر دیا، اللہ، رو بھی رہا ہے، زور زور سے مانگ بھی رہا ہے۔ تو میں نے اس کی طرف دیکھا، میں نے کہا کیا ہے یہ ریاکاری کر رہا ہے؟ تو جس اللہ سے مانگنا ہے اس سے خاموشی سے مانگو۔ یہ خیال آ گیا، ایک بدگمانی پیدا ہو گئی، ریاکاری کر رہا ہے۔ بس خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس بدگمانی کے گناہ کی نحوست سے 6 مہینے کے لیے مجھ سے تہجد کی توفیق چھین لی۔ کون؟ سفیان ثوری رحمۃ اللہ۔ بڑے جو ہوتے نا ان کی پکڑ بھی بڑی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پکڑ لی جاتی ہے۔ میں روتا تھا، اللہ سے دعا کرتا تھا، اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اس کو معاف کر دے۔ 6 مہینے کے بعد جا کر مجھے تہجد کی توفیق دوبارہ مل گئی۔ جو اعمال سے ڈھیلا ہو جانا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو ایک بہت بڑے کام کی توفیق نہیں رکھی، وہ کیسے نکل گئی؟ مجھے خوشی ہے یہ جو جن احباب کا میں نے ذکر کیا کہ الحمدللہ نام تو نہیں لیا، جنہوں نے اس پر رابطہ کیا اور کہا کہ یہ بہت اس طرح مسئلہ ہو گیا، ہم کیا کریں، ہمیں بتائیے۔ دیکھو اللہ کا شکر ہے کہ اس کو احساس ہے۔ بعض ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے چیزیں نکلنے میں احساس بھی نہیں ہے، ہم کہاں تھے، کہاں پہنچ گئے۔ واللہ کبھی کبھی دل کی کیفیت اور حالت ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کو پتہ چل جائے تو خوشی سے مر جائے، اتنی اچھی حالت ہو جاتی ہے۔ لیکن چونکہ اس کو اللہ پتہ نہیں چلتا، اس کو اپنا آپ پتہ نہیں چلتا کہ اس وقت دل کی میری کیفیت کیسی ہے۔ وہ تو اللہ والوں کے ساتھ ملاقات ہو جائے تو اللہ پاک جو ہے اپنے حکم سے، اپنے فضل سے کسی کے دل کی کیفیت کو کھول لے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی دل کی کیفیت بہت اچھی ہے۔ وگرنہ یا اوپر ہے یا نیچے، یا اوپر ہے یا نیچے، نیچے اور نیچے 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 چلا جا رہا ہے، لیکن اتنے آہستہ آہستہ جا رہا ہے ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا نقصان ہو رہا ہے۔ تو اس لیے دوسری چیز یہ ہے کہ خوب استغفار کیا جائے، اللہ سے خوب مانگا جائے، اللہ جس گناہ کے سبب اللہ تو نے مجھ سے توفیق چھینی ہے، اللہ اس گناہ کو معاف فرمائے۔ اور یہ کہنا بھی شرم آتی ہے جس گناہ کے، ارے ہمارے نیکی ہے کہاں، سب گناہ ہی گناہ ہے ہماری۔ تو وہ کہتے کیا کہا اس نے شاید نے، غالباً اقبال کا ہے یا کس کا ہے، کہ بزمی جو سجدہ کردم ز زمین ندا برآمد۔ وہ جو زمین پر سجدہ کیا تو زمین سے آواز آ گئی، تمہارا خراب کر دی بس سجدہ ریائی، کہ تو نے مجھے بھی خراب کر دیا اپنے ریا کے سجدے سے۔ تمہاری تو نماز بھی پتہ نہیں کیسی ہے۔ اس لیے اللہ سے یہ مانگنا کہ جس کی پتہ نہیں کس گناہ کی وجہ سے، نہ اللہ ہم گناہ گار ہیں، اللہ ہم سے جو توفیق تو نے چھین لی، اللہ اس کو معاف فرما کر ہمیں وہ توفیق دوبارہ عطا فرما۔ اور یاد رکھیے توفیق الہی، یہ بعض کتابوں میں دیکھا ہم نے، توفیق الہی یہ بڑی تھوڑی دیر کا مہمان ہوتا ہے۔ اگر اس مہمان کی آپ نے پہلے ہی آؤ بھگت کر لی اور پہلے ہی اس کو ریسپونڈ کر لیا اور پہلے ہی اس مہمان کو خاطر مدارات کر لی تو ٹھیک، ورنہ پھر وہ مہمان چلا جاتا۔ آپ نے غور کیا ہوگا توفیق الہی بہت تھوڑی دیر کا مہمان ہے۔ تو اس لیے دوسرا کام یہ کرنا چاہیے اگر اعمال، اور تیسرا کام، تیسری وجہ وہ ہے سستی، جس کو میں نے شروع میں کہا، سستی گناہ کی وجہ سے نہیں، اور نہ فضائل کی استحضار ہے۔ صبح میں تہجد کے بعد آنکھ بھی کھلی ہے، لیکن آنکھ کھلنے کے بعد سستی، کیسے ابھی کیسے تھوڑا سا اور سو جاؤ،
تھوڑا سا اور میرے دوستو، اللہ والے جو بننا چاہیں کہ ہم بھی اللہ کے دوست بن جائیں، سستی سے ان کو جان چھڑائیں. یہ لوگ سارے مشقت والے ہوتے ہیں، مشقت والے. یہ پتھر اٹھانے کی مشقت نہیں کرتے، ہاں یہ توبہ کرنے کی مشقت کرتے ہیں، راتوں کو رو رو کر. حضرت مولانا غلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، حضرت مولانا غلام صاحب رحمۃ اللہ ہمارے شیخ اول، حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ثانی، ان کے صاحبزادے یہاں تشریف لائے، یہی انہوں نے فرمایا ایک درد یہاں پر ہوتا ہے نا، ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد یہاں پر ہوتا ہے. یہ ان سے سنا مشیہ. ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد یہاں پر ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ کر روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے. یہ مشقت ہے، آسان نہیں ہے. ہمارے حضرت ہم لوگ فرماتے تھے کہ نیند کا اور ہوا کا مقابلہ ہو گیا. یہ حضرت مولانا نور صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثالوں سے سمجھایا گا، نیند کا ہوا کا مقابلہ ہو گیا. کہا چلو دیکھتے ہیں کون طاقتور ہے. ایک بچہ روٹی کھا رہا تھا، ہوا چلی خوب، اب اس جلدی سے مضبوطی سے روٹی پکڑ لی، ہوا سے وہ خود ہل رہا ہے لیکن روٹی نہیں چھوڑ رہا. تو نیند کہتی ہے آپ نے دیکھ لیا، اب ہم دکھاتے ہیں. نیند ہے، جھونکا ہے، وہ ہاتھ سے روٹی گر گئی. بڑی طاقتور ہے نیند، اچھے بچوں کو سلا کر رکھتی ہے. تو اس لیے سستی نہ بھائی، بالکل. دیکھو ایک سستی کی ایک علامت کیا ہے معلوم ہے؟ جو ہم بیٹھے منہ کھول کر جمائی لے رہے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ جمائی لیتے ہوئے آواز نہیں آنی چاہیے، یہ ادب کے خلاف. اور پھر جب جمائی لے آدمی، خدا نخواستہ جمائی آ رہی تو پھر اپنے الٹے ہاتھ کو، جو بایاں ہاتھ ہے، اس کی پشت، اس کو منہ پہ رکھنا چاہیے. جو علماء نے آداب لکھے ہیں وہ یہ ہے کیا، الٹے ہاتھ. صرف نماز میں، اور نماز میں بھی اگر یہ جمائی آئے کس میں، قیام کی حالت میں، جبکہ الٹا ہاتھ، بایاں ہاتھ ہمارا دائیں ہاتھ کے نیچے ہوتا ہے، تو صرف اس موقع پر اجازت دی ہے کہ آپ اپنا دایاں ہاتھ کا پشت لگاویں. مگر اصل بات تو یہ ہے کہ جمائی آئے کیوں، یہ تو سستی کی علامت ہے. اب اس پہ جو ہے لکھا ہے کہ بھائی اگر کوئی جمائی آ رہی ہو کسی کو تو اس کو روکنے کی کوشش کرے، بجائے اس کے اور پھاڑ کے آواز نکالے، اس کو روکنی. اور روکنے کی ترکیب بتائیے علماء نے، یہ دونوں جبڑوں کو دبائے آپس میں، ہاتھ سے نہیں، جیسے دانت بھیجتے نہیں ہیں، جمائی رک جاتی. اور بزرگوں نے اس سے بھی ایک آگے کی چیز بتائی، وہ یہ کہ چونکہ انبیاء علیہ السلام اللہ کے نیک بندے تھے، انہیں سستی نہیں ہوتی تھی کبھی، لہذا کسی نبی کو کبھی جمائی نہیں آئی. تو ترکیب یہ بتائی ہے، عجیب ترکیب ہے، ہم نے خود آزمایا اسے. جمائی آئے یعنی جب پتہ چلتا ہے کہ اب جمائی آ رہی ہے، بس اسی وقت یہ سوچ لے کہ اللہ کے کسی نبی کو جمائی نہیں آئی، آپ کی جمائی ختم ہو گئی. کیا شان ہے اللہ. خیر، عرض کر رہا تھا کہ سستی جو ہے نا، یہ خراب چیز ہے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. نہ گناہ کی وجہ سے آپ سے توفیق چھینی گئی، نہ کسی فضائل کے شوق کا اب استحضار نہیں رہا، سب کچھ ہے، سارا استحضار ہے. پھر بھی اگر نہیں اٹھ رہے، پھر بھی اگر نیکی پر نہیں آ رہے، پھر بھی ڈھیلے پڑے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب سستی ہے، اور سستی کہیں سے بھی اچھی. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول، وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو چھوٹی کتابیں نا، پتی پتی کتاب، ان میں اکثر کتابوں میں یہ پیچھے یہ بات لکھی ہوئی ہے، وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا. یہ جو ہم آتے ہیں کیوں آتے ہیں، سلوک، احسان، تصوف، اللہ ہمارا بھی دل بنا دے، اللہ ہمارے دل کی غفلت کو دور کر دے، اس ساری محنت کا حاصل یہ ہے، وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا، وہ یہ ہے کہ جب نیکی کے کام میں سستی لگے تو اس کا سستی کا مقابلہ کر کے نیک کام کر ڈالو، اور جس گناہ کے کام میں سے رکنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، اس میں ہمت کر کے گناہ کے کام سے بچ جاؤ. یہ حاصل ہے تصوف. ورنہ خانقاہوں کا سالوں سال آنا بیکار ہے، بیکار ہے نہیں، ثواب ملے گا، وہ صبر مرتب نہیں.
فائدہ نہیں ہوگا. تو سستی کا کام ہے جس کا نہ کرنے کا کام تو کا علاج تو کرنا ہے، لہٰذا اس پر ہمت کی جائے. اور ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ مجھے ہمت دے. ایک کام. دوسرا کام، اے اللہ مجھے اس ہمت کو استعمال کرنے کی ہمت دے. سبحان اللہ، اس ہمت کو استعمال کرنے کی ہمت دے. اور تیسرا کام، اللہ والوں سے دعائیں کروائے کہ ہمیں اس کام کی ہمت مل جائے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ اس بات کو اس طرح فرمایا کرتے تھے، مطلب واقعہ سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. کسی نے خط لکھا، حضرت جماعت کی نمازیں پہلے بہت ہو رہی تھیں، اب جماعت کی نمازیں نہیں ہو پا رہی، اب نمازیں جماعت سے نہیں ہو پا رہی. جواب میں حضرت نے صرف ایک جملہ لکھا ہے، پوچھا ہے، بلکہ گویا وہ ایک بعض اوقات آدمی پوچھ کر کے تنبیہ کرتا ہے. کہا لگتا ہے کہ آج کل آپ اللہ والوں کی مجلس میں نہیں جا رہے ہیں. اللہ والوں کی مجلس سے وہ ہمت ملتی ہے جس ہمت سے بہت بڑے بڑے کام. ہم اپنی بات شادیوں میں جاتے تھے، ادھر ادھر تصویر بن رہی ہے، بیٹھے، ہماری تو نہیں، ایسے کہتے ہیں ہماری مت بنانا. حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آنا شروع کیا، ہمت ہو گئی. اپنے وہ گڑاب کتنی دور ہے، وہاں سے پہنچے شہر میں کو دوسرے علاقے میں، دوسرے کونے میں، وہاں پہنچے تو دیکھا کہ جی یہ تو مکس ہے، مکس گیدرنگ. کہ بھائی یہ کیا؟ کہ جی وہ مجبوری تھی فلاں نے بات بولا. ٹھیک ہے آپ کی مجبوری تھی، ہماری مجبوری، یہ رکھیے لفافہ ہدیہ تحفہ، السلام علیکم. یہ ہمت کہاں سے ملتی ہے؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑا شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے شاہ اسماعیل شہید سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ بھی سید احمد صاحب سے بیعت ہو گئے، وہ تو اتنے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، وہ تو ایسا عالم نہیں ہے، آپ بھی ان سے بیعت ہوئے. فرمایا کہ ہاں ہمارے خاندان، یہ ان کا جملہ جو ہم نے حضرت اپنے صاحب سے سنا، ان کا جملہ کہ فرمایا کہ ہاں علم ہمارے خاندان میں بہت تھا، لیکن سید صاحب سے بیعت ہونے کے بعد ہمیں اس علم پر عمل کرنے کی ہمت ہو گئی. بہت بڑی بات ہے، ورنہ بڑا بڑا آدمی آپ دیکھیں ایسے موقع پہ پھسل جاتا ہے. کیسے کہیں گے، کیسے منع کریں گے؟ ہاں. اور وہ جو حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، کا سب سے بڑی بیماری ہے. لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ یہ کہیں گے نا کہ آپ بھری مجلس سے چلے گئے، چلے جائیے. لوگ کیا کہیں گے؟ یہ لوگ قبر میں آ کر آپ کی طرف سے جواب دیں گے، یہ لوگ حشر میں آ کر ہماری طرف سے جواب دیں گے. لوگ کیا کہیں؟ لوگ کچھ بھی نہیں کہیں گے. اگر سب کچھ بھی کہہ گئے تو ہمارا کچھ نہیں بگڑتا. جو بزرگوں کے متعلق لکھا کہ وہ گالی دے دی کسی نے، تو انہوں نے سامنے سے کہا بھائی تو نے جو کچھ کہا ہے، اگر کل میرا انجام اچھا نہیں ہوگا، کل میری عاقبت اچھی نہیں ہوگی، کل قیامت کے دن میں مجرم ہوں، تو بھائی جو تو نے کہا ہے وہ کم ہے، جو تو نے کہا ہے وہ کم ہے. اور اگر میری نجات ہو گئی، مجھ سے اللہ راضی رہے قیامت کے دن، تو تیری یہ گالی میرا کچھ نہیں بگاڑتی. لوگ کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے نا ملا ہو گیا، یہی کہیں گے آپ رشتے داروں کا خیال نہیں کرتے. نہیں، رشتے داروں کا خیال کرتے، رشتے دار ہمارا خیال نہیں کرتے. رشتے دار کو چاہیے کہ ہم کو اگر بلانا ہے اس کو تو ایسے ہی کرے جیسے جیسے اللہ کا حکم ہے. مگر بہرحال یہ چیز ملتی ہے اللہ والوں کی صحبت سے. جتنا اللہ والوں کی خدمت میں ہم زیادہ بیٹھیں گے، زیادہ ملیں گے، زیادہ ان کی صحبت اختیار کریں گے، اللہ پاک اس کی برکت سے ہمارے انشاءاللہ اس چیز کو آسان فرما دیں گے. علم پر جو کچھ جانتے ہیں اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. تو یہ تھوڑی سی بات ذہن میں تھی کہ یہ کر ڈالی جائے، اس لیے کہ اب یہ آپ حضرات کو علم ہے کہ اگلے ہفتے اجتماع رکھا گیا ہے 25 دسمبر اتوار کا دن. تو صبح فجر کے بعد تقریباً پونا گھنٹہ لگ جاتا ہے، اس کے بعد بات شروع ہوتی ہے. تو فجر کے بعد یعنی اپنے مسجد سے نکلے اگر تو صبح صبح سڑکیں خالی ہوتی ہیں، پہنچ سکتے ہیں وہاں اجتماع شروع ہونے تک. اور
ज़ोहर तक और ज़ोहर के बाद थोड़ा, फिर खाना होगा, फिर रुखसत हो जाएगी। तो इसके लिए खुद भी एहतमाम फरमाएं और दूसरों को भी इस पर तैयार करें कि भाई ये देखो, इसके बगैर अल्लाह की सोबत के बगैर चारा नहीं है प्यारे। बार बार ये बात अर्ज करता हूँ और डर भी लगता है कि हम भी ऐसे ही से हैं, किस मुंह से ये बात कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, बड़ी नमाजें पढ़ी हैं, कल क़यामत के दिन खड़े होकर के मुझसे पूछा, जब खड़ा किया जाऊंगा, मुझसे अल्लाह पूछेंगे, बता भाई तू मेरे लिए, तू हमारे लिए क्या लाया, हमारे दरबार में पेश करने के लिए तेरे पास क्या है। और मैं कहूँ कि मेरे पास अल्लाह इतने साल की नमाजें हैं, मैंने पढ़ी, बाजमात पढ़ी, और उसके बाद जो है अल्लाह के यहाँ से जवाब आ जाए, कौन सी नमाज का, अल्लाह वो जो मैंने 50 साल पढ़ी, 40 साल पढ़ी, 70 साल पढ़ी, अल्लाह वो नमाजें का हम तक तो कोई भी नहीं पहुंची। हदीस में आता है ना कि नमाज ऐसी पढ़ी गई, इतनी खराब पढ़ी गई, पढ़ी थी नमाज, नहीं पढ़ी, पढ़ी थी, अव्वल से आखिर तक ध्यान नहीं, अव्वल से आखिर, मतलब ऐसी नमाज पढ़ी गई कि वो मैले कपड़े की तरह लपेट कर मुंह पे मार दी गई। तो अल्लाह क्या कहा, मैंने कहा ये बात कहते हुए डर लगता है कि हम सब एक तरह, अल्लाह हमें इसकी फिक्र नसीब फरमा। ये अल्लाह वालों की खिदमत में जाना, इंशाल्लाह उम्मीद अल्लाह की रास्ते है कि खुलफा भी जमा होंगे वहाँ, और जिन हमारे बड़े जिन हजरात के लिए मशवरा करेंगे, खैर खुलफा की तादाद तो माशाल्लाह 70-80 ऐसी कुछ है, तो उनमें से जिन इतना वक्त भी नहीं है, तो जिन हजरात के लिए बड़े मशवरा कर लेंगे, तो इंशाल्लाह फिर वो आप हजरात से बात भी करेंगे, तो इससे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। हाँ, फ़ायदा होगा। अमूमी दावत तो हमारे मस्तूरात की नहीं है, लेकिन अगर कोई आएगा तो उसको मना नहीं करेंगे। हाँ, मना नहीं करेंगे। तो अपने घर वालों को भी देखा जाए इस मामले में। तो हर दफा मैं तो हर मजलिस में कहता हूँ कि भाई जब तक घर वालों को साथ नहीं लोगे, बड़ी मुश्किल में रहोगे। या बच्चों को भी यार लेकर, देखो कितनी वसी मस्जिद है। हाँ, हमारे भाई रिजवान को मैं देखा, उनके बच्चे बहुत छोटे थे, तो वो चिप्स की पैकेट लेकर के उनके साथ बाहर बैठ जाते थे। मजलिस भी हो रही है और बच्चों को चिप्स में लगाया हुआ है। वहाँ गड़ा पे भी हमारे पास जगह बड़ी है, बैठ गए अपने बच्चों को लेकर के अलग, कोई मसला नहीं है। लेकिन बात ये कि हमारी तरजीह क्या है। अगर हमारी तरजीह आखिरत है तो फिर तो हम ये करें, और हमारी तरजीह है कि कोई बात नहीं, अगर हम बन गए बहुत अच्छा, बच्चे नहीं बने कोई बात नहीं, बच्चे नहीं बने, कल कयामत में पूछा जाएगा। हमें से हर शख्स चरवाहा है, हर एक से उसकी रैयत, उसके उसके गल्ला के बारे में पूछा जाएगा, तो उस वक्त हम क्या जवाब देंगे। तो इस वास्ते खूब हिम्मत के साथ इंशाल्लाह अगले एक हफ्ते का वो रखें। आखिरी गुजारिश ये है कि आलम हर दफ़ा इज्तिमा जब होता है, तो उसमें हमारे यहाँ कोई बाहर से तो किराए वाले आदमी तो होते नहीं है, वो तो हम साथी आपस में जो है वो खिदमत का काम करते हैं। कोई पानी पिलाने के काम की जमात बनी होती है उसमें साथ हो जाता है, कोई खाना खिलाने वाली जमात में शरीक हो जाता है, कोई आदमी कोई जो है वो रहबरी रहनुमाई करने का, भाई इधर खड़ा करें, गाड़ी उधर खड़ी करें, आप इस तरफ आ जाए, इसमें शरीक हो जाता है इस जमात में। कोई उस जमात में शरीक हो जाता है जिसमें, जिसको मजमा जोड़ कहते हैं, भाई आए तो हैं वो पुराने आदमी, दोनों दोनों मिले तो दोनों ने फिर अपनी बातें शुरू कर दी और उधर बयान हो रहा है, तो कुछ साथी मजमा जोड़ते हैं। तो ऐसे ही कुछ साथी खिदमत के लिए चाहिए। तो जो अहबाब खिदमत के लिए तैयार है, कोई मुश्किल खिदमत नहीं है, इंशाल्लाह तामीरात का काम नहीं करवाएंगे कोई मुश्किल काम नहीं है। तो उसके लिए जो हिम्मत के साथ तैयार हो, अगर सामने आ जाए, बल्कि एक तरफ भाई मंसूर साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, तो मंसूर साहब के साथ इधर बैठ जाए। जो अहबाब इज्तिमा में खिदमत के लिए तैयार हो, वो भाई मंसूर साहब आप मसले ले लीजिए एक साइड पर, ताकि अलग पता चल जाए कितने। हाँ अच्छा, ये और अहबाब हैं, वो दो ही आदमी, तीन, तीन हो गए, चार माशाल्लाह, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। ठीक है भाई, जो जिनकी हिम्मत नहीं हुई खड़े होने की और जी में आ गया है, तो दुआ के बाद फिर मंसूर भाई की तरफ से ले जाइएगा इंशाल्लाह। अपना नाम भी लिखवा दीजिएगा और अपना फोन नंबर जरूर लिखवा दीजिएगा ताकि राब्ता रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदaytana व हब लना मिन लदुनका रहमatan innaka अंतल वहाब। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनatan व फ़िल आख़िरति हसनatan व क़िना अज़ाबन नार। اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك. اللهم اجعل حبك احب الينا من نفسنا واهلنا من الماء البارد.
اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. کم از کم کام جو کرنے کا ہے، کم از کم کام وہ یہ کہ اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ اجتماع کی حفاظت بھی فرمائے، اس کو قبول بھی فرمائے. انشاءاللہ قبولیت ہو جائے گی تو انشاءاللہ سب اچھا.